أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. کل یہ سبق دہرایا جا رہا تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. وہ نعمتیں جو اللہ کی بندوں پر بارش کی طرح برستی ہیں اور جن کا گننا اور شمار کرنا مشکل ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سب سے محتم بشان، عظیم المرتبت، صدر الصدور نعمت عظمیٰ نعمت علم قرآن ہے. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ تمام نعمتوں کو سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن کو جاننا، قرآن کے قانون و ضابطے و ہدایت کے مطابق ان کی نعمتوں کا استعمال کرنا ہی بنیادی شرط ہے. جس نعمت کو قرآنی قانون، قرآنی ضابطے، قرآنی ہدایت کے خلاف آدمی استعمال کرے گا، وہ نعمت انسان کے لیے نعمت فائدہ مند تو کیا ہوگی، وہ بلکہ ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی. قرآن کے بتائے ہوئے قاعدے و ضابطے کے مطابق کے خلاف اگر استعمال کرے گا تو اللہ کی زمین میں غیر قانونی طور پر رہنے والا اور غیر قانونی طور پر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والا ہوگا. تو اس نعمت عظمیٰ کے ظاہر ہے کہ ایسی بڑی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہوگی. یہ بات کل عرض کی گئی تھی کہ کوئی بھی چیز بنانے والا، کسی کے لیے بھی بنانے والا ہے، وہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال کا ایک طریقہ اور ایک ضابطہ اور ایک قانون طے کرتا ہے. اس ضابطے اور قاعدے کے مطابق اس نعمت عظمیٰ کو استعمال کیا جائے گا، اس چیز کو استعمال کیا جائے گا تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا. اگر اس کی خلاف استعمال کرے گا آدمی تو بجائے نہ صرف یہ کہ وہ نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، بلکہ بعض دفعہ نعمت بے فائدہ بلکہ بعض دفعہ نقصان دہ ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی. شاید میں نے کل یہ مثال دی تھی کہ گاڑی بنانے والے نے گاڑی بنائی، اس سے پہلے بارہ مذاکرے میں مختلف جو ہے مجلسوں میں یہ بات آتی رہی ہے کہ گاڑی بنائی تو گاڑی بنانے کے ساتھ ساتھ کمپنی نے اس کے استعمال کا طریقہ، اس کے ڈرائیونگ کے اصول اور ضابطے طے کیے ہیں. اب ان ڈرائیونگ کے اصولوں اور ضابطوں کو جانتے اور مانتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اس گاڑی کی ڈرائیونگ کی جائے گی تو گاڑی سے آدمی لمبا سفر طے کر سکے گا. اگر اس ضابطے اور قاعدے کے خلاف کوئی دوسری چیز استعمال کی جائے گی، اس کو فالو نہیں کیا جائے گا، مثلا جہاں بریک مارنا تھا وہاں پر ایکسیلیٹر دبا دے گا آدمی، جہاں گیئر کم کرنا تھا وہاں گیئر زیادہ چلا دے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈرائیونگ وہ اس زندگی کے سفر کو قطع کرنے کا ذریعہ بن جائے گاڑی. اس طرح اللہ کی ساری نعمت ہے. مثال کے طور پر آنکھ ایک نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یقیناً ہمارے پاس ہے تو ہمیں قدر نہیں، جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھئے کتنی قیمتی ہے، کیسی بیش قیمت ہے کہ جو ہے آخری درجے کے غریب اور مزدور، بھوکا پیاسا فاقہ مست آدمی، اس کے پاس کوئی سیٹ آئے بمبئی کے اور آ کر کہیں کہ ایک آنکھ سے بھی اتنا ہی دکھائی دیتا ہے، دو سے بھی اتنا ہی دکھائی دیتا ہے، ایک آنکھ سے کام چلا لو، ہمیں ایک آنکھ کی ضرورت ہے، 5 کروڑ روپے نقد دیتا ہوں ابھی فوراً. تو اب میں سے کوئی موٹی عقل کا آدمی آنکھ نہیں دے سکتا. یہ آنکھ ایسی قیمتی نعمت ہے. لیکن اس کے اگر قرآن کے ضابطے اور قاعدے کے مطابق پیدا کرنے والے نے بنایا، اس کے استعمال کا ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ ایک قانون طے کیا، کہاں دیکھ سکتے ہیں کہاں نہیں دیکھ سکتے، کس طرح دیکھ سکتے ہیں کس طرح نہیں دیکھ سکتے، کہاں جما سکتے ہیں کہاں ہٹانا ضروری ہے، یہ اللہ نے اپنے قانون میں بتایا ہے. تو اس کے مطابق استعمال کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور ضابطے کے مطابق، تو کتنا اس آنکھ سے فائدہ اٹھا سکیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطیع و فرما بردار بیٹے کی ایک نگاہ باپ کے چہرے پر، مطیع و فرما بردار بیٹے کی ایک نگاہ باپ کے چہرے پر، مطیع فرما بردار بیٹا ہو تو عربی کے الفاظ ضابطہ قاعدہ زبان کا ہوا کرتا ہے، اس اصطلاح ہے، ورنہ شارحین نے لکھا ہے کہ مطیع و فرما بردار بیٹی کی نگاہ بھی ہے، اور باپ کے چہرے پر نہیں، ماں کے چہرے پر بھی ہے۔ ماں کا تو درجہ 3 دفعہ زیادہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا نبی اللہ میری ہمدردی اور خیر خواہی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس سے پوچھا کہ یا نبی اللہ اس کے بعد؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ سائل نے سوال کیا یا نبی اللہ اس کے بعد؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ اور پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ گویا ماں کا 3 درجوں کے بعد چوتھے نمبر پر باپ کا درجہ آتا ہے۔ تو ماں کے چہرے پر بھی دیکھے، بعض دفعہ بیٹیوں کو یہ خیال ہوگا بھئی یہ اتنا بڑا سرمایہ اور اتنا بڑی خوشخبری ہے صرف بیٹوں کے لیے کیوں ہے؟ اور ماں تمہارے پیٹ میں رکھتی ہے، ماں کا درجہ اس لیے ہے کہ ماں بہت مشقت کرتی ہے، ماں پیٹ میں رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، کیسے بچپن میں پالتی ہے، کرتی ہے۔ یقیناً عقل میں بھی یہ بات آتی ہے، شعور میں بھی، کہ اس کا حق زیادہ ہونا ہی چاہیے ماں کا۔ تو مطیع اور فرما بردار بیٹے کی ایک نگاہ باپ کے چہرے پر ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ مقبول حج، ایک حج۔ اب تو آج کل حج کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے، اس زمانے میں تو ترس رہے ہیں لوگ، ایک سال سے اس سال بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن جب حج کرتے بھی تھے تو عام حج جو ہوتا تھا حج کمیٹی سے 3 لاکھ روپے 3.5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے تھے، ایسا ہوتا تھا۔ اور وہ مقبول ہوگا کہ نہیں؟ جیسے آج کل ہم لوگوں کے حج ہیں کہ یہیں سے بکسے پر اور کپڑوں سامان پر لکھ دیا جاتا ہے حاجی فلاں صاحب، تو پھر یہ تو ریاکاری ہو گئی۔ تو ایسے حج کے بارے میں جو اللہ کے یہاں ایسی عمل بالکل قبول نہیں ہوتا جو ناموری اور دکھاوے کے لیے ہو۔ پھر وی آئی پی حج 12 لاکھ اور 15 لاکھ روپے تک خرچ ہوتا ہے ایک حج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا ہے نبی اللہ ماں باپ تو گھر میں رہتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صحابی نے پوچھا ہے نبی اللہ جو ہے کوئی 70 بار دیکھے، ایک اور میں ہے جو 100 بار دیکھے؟ اللہ کے نبی نے دونوں کو جواب یہ دیا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، 100 مقبول حج کا ثواب، 70 مقبول حج کا ثواب۔ ایک دن میں رہ کر اگر اس آنکھ کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق، قرآنی ضابطے کے مطابق استعمال کریں گے، فرما برداری موتی اطاعت کے ساتھ، باپ کو محبت سے دیکھیں گے، ادب کے ساتھ دیکھیں گے، تو کتنے حج کر سکتے ہیں؟ 100 حج روزانہ کر سکتے ہیں۔ اب اسی آنکھ سے حدیث میں آیا بد نظری کے عادی کو، بد نظری کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا، کسی نامحرم پر نگاہ ڈالنا، کسی کی سطر دیکھنا، اور اس کو بد نظری نہیں کرتے ہم، کسی کو حقارت سے دیکھنا، نفرت سے دیکھنا، کینہ کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی بد نظری میں عائشہ علماء نے۔ تو بد نظری کے عادی کو جو سزا دی جائے گی آخرت میں جہنم میں، اس کو دوزخ کے تکوے گرم کیے کر کے اس کی آنکھوں کو داغا جائے گا۔ اب اتنی بڑی نعمت تھی، کتنی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی اگر اسے قرآنی ضابطے کے مطابق نہیں۔ اس لیے ساری نعمتوں کے نعمت ہونے کا انحصار قرآن مجید کے سے فائدہ، قرآن مجید کو جاننے، قرآن مجید کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس کو استعمال کرنے میں۔ اس لیے کہا گیا ساری نعمتوں سے پہلے الرحمن علم القرآن۔ لیکن اتنی بڑی نعمت ہے اس میں اللہ کے شکر، اللہ کا قانون لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید۔ تم شکر گزاری کرو گے، قدردانی کرو گے تو اللہ نعمت کو بڑھائیں گے، اس سے فائدہ زیادہ زیادہ اٹھا سکو گے۔ ہر نعمت کے ساتھ اللہ کا یہ قانون ہے، اور ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ سخت ہے، نعمت بے فائدہ رہے گی، نعمت زحمت بھی بن جائے گی، جیسا ابھی مثال دی گئی ہے۔ تو قدردانی اس کی ہوتی ہے جس کی دل میں عظمت ہو، جس کی قیمت ہو، قدر و منزلت ہو، آدمی اسی چیز کا شکر کرتا ہے، اسی کی قدر کرتا ہے۔ اس لیے کل سنایا تھا میں نے حضرت والا کا ملفوظ کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ جو ہے اپنے شیخ سے استفادے کی بنیادی کلید کیا ہے، تو آپ نے فرمایا شیخ سے نہیں، ہر دینی ذریعے سے، قرآن سے، کتاب سے، مسجد سے، مدرسے سے، اجتماع سے، بزرگوں کے ملفوظات سے، پیر سے، ہر شیخ سے، ہر ایک سے استفادے کی بنیادی کلید ہے عظمت۔ المیہ یہ ہے کہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں رہی، اس کی وجہ سے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا۔ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ کے حامل ہیں ہم، امت مسلمہ خیر امت کہلاتی ہے اس کو قرآن کے معلم ہونے کی حیثیت سے کی وجہ سے، لیکن ہمارے پاس قرآن اتنی بڑی ساری دنیا، ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اللہ کی سنت ہے،
جس کے پاس جتنی دولت اور سرمایہ اور مایہ ہوتی ہے دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس کائنات کی سب سے بڑا سرمایہ ہونے کے باوجود ہم جو ہے معزز نہیں ہیں، ہم عزت والے نہیں کہلاتے۔ مسلمانوں کا کہاں وقار اب دنیا میں ہے؟ نہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بس کچھ ڈال دیا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، عظمت نہیں ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے استخفاف، ہلکا سمجھنا، بے وقت سمجھ، بے قدری، نا قدری۔ چنانچہ یہی حال ہے ہمارا قرآن مجید کی نا قدری کا۔ سورۃ آل عمران میں یہ سننا، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ جو ہے وہ کسی ادارے میں جاتے، بڑا اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت کا، قرآن کی عظمت کا ڈنکا بجوانے اور لوگوں کے دلوں میں عظمت پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تجدیدی کام لیا۔ یقیناً بہت بڑا امت پر اور بر صغیر کے مسلمانوں پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ کسی بھی مدرسے میں جایا کرتے تھے، لوگ دارالحدیث دکھایا کرتے۔ اب دیکھیے جہاں سے قرآن اور قرآن سے وابستگی کے جو مرکز ہیں دینی ادارے، قرآنی ادارے ہیں، یہاں سے سب کچھ قرآن سیکھے گا آدمی۔ وہاں جب یہ حال ہو، کل ذکر کیا تھا کہ میں نے کہ وہ تکمیل کے مراحل میں جب داخلے ہوتے ہیں تو سب سے کم نمبر جن کے ہوتے ہیں وہ تفسیر قرآن میں داخلہ لیتے ہیں، تکمیل تفسیر میں داخلہ لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ادب اور افتاء میں داخلہ ہوتا ہے اول نمبر کے طلباء کو، تو حضرت جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب مدرسوں میں حال ہے، جا کے دکھائیں گے، مدرسہ دکھانا ہے، مدرسے کی شان دکھانا ہے تو دارالحدیث دکھائے۔ دارالحدیث بن گیا تو معیاری مدرسہ ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں دارالحدیث دکھا رہے، دارالقرآن دکھاؤ ہمیں۔ شیخ اول کون ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا؟ شیخ الحدیث ہوتا ہے۔ کہیں سنا ہے ہمارے پورے بر صغیر میں اتنے اداروں کے جال بچے ہوئے ہیں کہ وہ یہ ہے جسم سے دیکھیے بلا شبہ حدیث کے اکرام، اس کی عظمت، اس سے محبت، اس کی قدر و منزلت ہمارا جز ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے کتوں، آپ کی کسی چیز سے نسبت رکھنے والی، وہ تو حدیث پاک تو وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ قرآن بھی وہی ہے، حدیث لا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کچھ فرماتے ہی نہیں، جو اللہ کہلواتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ تو جو نبی نے زمانے مبارک سے نکالا وہ بھی حدیث وہی ہے، اور جو قرآن ہے وہ بھی وہی ہے، لیکن قرآن کی وہی اور حدیث کی وہی میں فرق یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ نبی کے ہیں اور بات اللہ کی ہے، اور قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، بات بھی اللہ کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تدریج اللہ نے منتخب ہر چیز کے درجات، اسلام اس کا نام ہے فرما برداری، سپرد کر دینا اپنے آپ کو۔ جو مقام میرے اللہ نے جس چیز کو دے دیا، اللہ کا جو مقام ہے اللہ کو دیا جائے، رسول کا جو مقام رسول کو، باپ کا جو مقام درجہ ہے باپ کو، ماں کا جو درجہ ہے ماں کو، بھائی کا درجہ بھائی کو دیا جائے گا۔ بڑے بھائی کا درجہ باپ کے برابر ہے، لیکن باپ کا درجہ بھائی سے اونچا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے ہم کہ باپ کی جگہ بھائی کو جو ہے اس کو ترجیح دینے لگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث کا مقام ہے یقین ہے، لیکن قرآن کا مقام قرآن ہی کا ہے۔ قرآن اللہ کے ساتھ ہے، اس کی طرف اور ساری اکرام، عزت کے، وقار کے، ہر چیز کے، حدیث کے سلسلے میں، اس کی اسناد کے سلسلے میں، اس کے الفاظ کے سلسلے میں باقاعدہ فنون، جرح و تعدیل کے فنون طے ہوئے ہیں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا حدیث کا طالب علم بھی کسی استاد سے حدیث کے سلسلے میں کوئی اشکال، کوئی بات ہو جائے تو کہہ سکتا ہے کہ آپ اس سند کو یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، رکھی ہے، شریعت نے رکھی ہے، علماء نے رکھی ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ، قرآن کی ایک نقطے کے سلسلے میں بھی ذرہ برابر کوئی کسی قسم کی اس طرح کی شک کی یا اس پر کوئی اپنے اشکال کی کوئی بات کہنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ قرآن ساری عظمت، سارے وقار، ساری عزت، ساری جو ہے تفاخر، ہر چیز کے جو چیزیں ہو سکتی ہیں، اسباب ہو سکتے ہیں، وہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے قرآن کی جتنا ذکر کیا جائے، قرآن کے بارے میں جتنا، تو درس شروع کر رہے ہیں ہم نئے سال کا، تو میرے دل میں آیا کہ ہم لوگ کچھ دیر تک اللہ کے کلام کے سلسلے میں، اس لیے کہ بات ہم کہیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی قدر و منزلت ہمارے دل میں اتارے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو قرآن مجید کلام محبوب ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ ہمارے محبوب ہیں،
قرآن نامہ محبوب ہے، محبوب کے کتے کا نام لینے میں، اس کی عزت کرنے میں مزہ آتا ہے. یہ تو کلام محبوب ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی صرف کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. ایسا کتنا، اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامرانی کو اور ساری عزتوں اور عظمتوں کو اللہ تعالیٰ نے مرتکز کر دیا ہے، لازم و ملزوم کر دیا ہے قرآن کے ساتھ امت کی وابستگی پر. اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی فلاح کا انحصار، قرآن جو کہتا ہے ہم کامیابی اور دارین کی فلاح کا انحصار ہے قرآن کی وابستگی پر. اس لیے کہ قرآن جو ہے ہمیں جو کامیابی کا معیار اور کامیابی کی تعریف قرآن نے ذکر کی ہے، خود قرآن مجید نے ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ جو کامیابی کو پیدا کرنے والے ہیں، کامیابی عطا کرنے والے ہیں، اللہ نے جو کامیابی کی تعریف اور کامیابی کی ڈیفینیشن اور کامیابی کا اصول قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا تحقیق کے کامیاب وہ ہے. یہاں دنیا عارضی ہے، یہ تو سب خواب ہے، قرآن نے بتایا ہمیں، ہم سب دیکھتے ہیں سب کو چلے جانا ہے دنیا میں، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے گزر گاہ ہے، یہ قیام گاہ نہیں ہے. ہر ایک کو چلے جانا ہے، وہاں اللہ آخرت میں جانا ہے. تو وہاں جانا ہے تو ہمیں جو ہے وہ وہاں کی جو ہمیشہ ابد الآباد کی زندگی ہے، وہاں کی فلاح اور وہاں کی عزت، وہاں کا آرام، وہاں کی راحت ہے. اور وہاں کی عزت، راحت و فلاح کا انحصار ہے جہنم سے بچ جائے، جیل سے چھٹکارا ہو جائے اور جنت میں اللہ کی رضا کی جائے رضا پر پہنچ جائے. اور جنت میں جانے کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کوالیفیکیشن طے کی ہے. ہر منصب کے لیے دنیا والوں کا بھی ضابطہ اور قاعدہ یہ ہوتا ہے، سارے ادارے، سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اور کمپنیاں اور دنیا کے سارے جو ہے محکمے اس بات پر رکھتے ہیں کہ ہر عہدے کے لیے ایک جو ہے کوالیفیکیشن طے کی ہے. اور سارے اسکول یونیورسٹی صرف اس کوالیفیکیشن کو پیدا کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں، سارے تعلیمی ادارے. اسی لیے چھوٹے سے چھوٹے اسکول سارے کے سارے اسی لیے چلائے جا رہے ہیں کہ وہ کوالیفیکیشن جو درکار ہے وہ کسی خاص مرحلے تک پہنچنے کی اور کسی خاص منصب کو حاصل کرنے کی، کسی خاص عہدے کو، کسی خاص ملازمت کو، کسی خاص مقام کو حاصل کرنے کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ کی جائے، وہ حاصل کی جائے. یہ ضابطہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے جو کوالیفیکیشن جا بجا قرآن مجید نے ذکر کی ہے وہ تقویٰ ہے. جا بجا جہاں بھی ذکر کیا ہے قرآن مجید نے تقویٰ کیا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وہ بنائی گئی ہے، طے کی گئی، تیاری کی گئی ہے، جنتیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اور قرآن جگہ ان المتقین فی جنات وعیون کہیں فرمایا، جگہ جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ صرف متقی لوگ ہی جائیں گے، کیونکہ وہاں سارے اور وہاں آخرت کی اور میدان محشر کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اسی پر ہوگا. وہاں تو ایسی نفسی کا عالم ہوگا کہ آخری درجے کے جگری دوست الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑیں گے، دوسرے کو جو ہے ذلیل کرنے کے چکر میں ان سے جو ہے بدلہ لینے کے چکر میں ہوں گے. مگر متقی لوگ وہ جنت میں جائیں گے. جنتی لوگوں میں وہ بات ختم ہو جائے گی، نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. ان میں مودت، باہمی بھائی چارہ پیدا کر دیا جائے گا، وہاں اس حال ہوگا. اور یہ تقوی پیدا کرنے قرآن نے شروع ہی کیا یہ بات یہاں سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب بلا شبہ یہ کتاب کہلانے کے حقدار یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ متقین کے لیے گائیڈ لائن ہے، یہ تقوی حاصل کرنے کا سلیبس ہے. گویا فلاح کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے خود تیار کر کے دیا ہے سلیبس. اس کامیابی کی منزل، ساری کامیابی کی کا دار و مدار ہے ایک انسان کے متقی و تقوی شعار ہو جانے کے. تقوی وہ اندر کی ایک کیفیت ہے. تقوی کے بارے میں ہمارے حضرت والا حضرت معلمی انور اللہ ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے تقوی کے سلسلے میں
کہ ڈرو اللہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جگہ جگہ قرآن مجید میں، لیکن ڈر وہ نہیں ہے، یہ ڈر صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایک زبان کے کسی لفظ کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا بعض جگہ بہت مشکل و محال ہوتا ہے، اس طرح تقویٰ بھی ایک لفظ ہے، اور تقوی کی ڈیفینیشن کے سلسلے میں حدیث میں بعض واقعات بھی آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ لکھا ہے کہ وہ حضرت ابی بن کعب سے انہوں نے پوچھا کہ تقوی کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے کہا امیر المومنین تم ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا ہاں۔ تو کیسے گزرتے ہیں؟ کہ کپڑوں کو سمیٹتے ہیں اور احتیاط سے نکلتے ہیں کہ کانٹا نہ جسم میں پھنس جائے اور کپڑے نہ پھٹ جائیں، کچھ جسم میں نہ لگ جائے۔ کہا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ زندگی اس طرح گزارے آدمی کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی کا کوئی کانٹا آدمی کی زندگی میں، آپ کے نامہ اعمال میں نہ لگ جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں تقوی کی کیا جو ہے وہ صحیح ہے کہ پاس و لحاظ کرنا، لاج رکھنا، چشم ابرو کا خیال کرنا، میرے اللہ کیا چاہتے ہیں، میرے اللہ کیا نہیں چاہتے، کیا کروں میں کہ میرے اللہ خوش ہو جائیں، ایسے کریم رب ہیں، میری سارے مطلب اس سے نکلنے ہیں، میرے دل میں بسے ہوئے میرے معبود بھی ہیں، میرے رحمان و رحیم رب بھی ہیں، سارے مسائل اللہ سے حل ہونے ہیں، اور میری ساری دھڑکنیں اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میرا محبوب، میرے رب، میرے کریم آقا ناراض ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات ناگوار نہ ہو جائے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ فرما برداری، عبدیت اور بندگی 100% اللہ کی مرضی کے اپنے خود سپردگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی کا یہی عبدیت کا کمال بھی ہے، بندگی کا کمال بھی ہے۔ اور آدمی دیکھیے کہ قرآن مجید چونکہ تقوی کا سلیبس ہے، تقویٰ کیسے حاصل ہوگا آدمی کو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اتنے انعامات، اتنے احسانات ہیں، ہر وقت ہم اللہ ہمارے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لیکن جیسی فرما برداری کا حق تھا اللہ کی، اور جیسی اللہ تعالیٰ کی طاقت کو پہچاننے کا، اس کی عظمت کا، اس سے خوف کا، اس سے امید کا حق تھا، اور ہمیں بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بندوں کا اور چھوٹی چھوٹی مخلوق کا ہمیں قدر و منزلت ہے، اسی لیے تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم لوگ بندوں کی چیزوں کو راضی کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی قدر و منزلت، اللہ کی طاقت کا ہمیں اندازہ ہوتا اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کا جو معرفت ہونی چاہیے تھی اللہ کی، وہ اگر ہمیں حاصل ہوتی تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بندوں کے کسی بھی بندے کی خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بندگی دیکھیں، کسی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایسی کمال اطاعت اور بندگی، اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ آدمی چشم ابرو کا خیال کرے اور ایک لمحہ اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت سے سر منہ بھی بالکل انحراف نہ کرے اور ادھر ادھر نہ ہو۔ یہ جبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی پہچان اور معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے چونکہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، بندگی کے لیے، عبدیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندہ بنا کر پیدا کیا گیا ہے اس کو۔ انسان جنات کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، لیعبدون کا مطلب کہ اپنی معرفت کے لیے۔ معرفت اور عبدیت دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ جیسے جیسے اللہ کی عظمت اور اللہ کی پہچان بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کے سامنے خود سپردگی کا جذبہ، کمال اطاعت کا جذبہ، فرمانبرداری اور عبدیت کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں قرب تو حاصل ہے، معرفت حاصل نہیں ہے اللہ کی۔ حضرت شاہ یعقوب، اللہ کے نیک بندوں کی حدیث میں یہ کہا گیا، سارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے کلمات، ان کی باتیں جو ہیں وہ مردہ دل کو اس طرح زندہ کر دیتی ہیں اور تازہ کر دیتی ہیں جیسے خوش زمین کو بارش جو ہے، اچھی بارش جو ہے وہ تر و تازہ کر دیتی ہے۔ یقین اللہ کے نیک بندے، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے وہ ایسی چیزیں، حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا تھا کہ عام زندگی کی مثالوں سے وہ بڑے بڑے علوم سمجھا دیا کرتے تھے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے اصل میں ہمیں اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کا جو جذبہ ہونا چاہیے، اور جس درجہ، جس کیفیت کے ساتھ ہمیں اللہ کی ماننے کا اور وہ تقوی کی وہ کیفیت دل میں پیدا ہونی چاہیے تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب تو حاصل ہے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ قرب تو ہر ایک کو حاصل ہے، وہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
اب شاہ رگ سے زیادہ اور کوئی چیز قریب نہیں ہوتی، اتنا قریب ہے اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کا ہمارے سامنے ہے موجود۔ چھوٹا سا بچہ کوئی ہو تو ہمیں اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہوئے ذرا زور پڑتا ہے، سوچتے ہیں ہم، اور کوئی بڑا چھوٹا سا سپاہی اگر آ جائے کوئی پولیس کا تو ہم کوئی غیر قانونی کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کی نافرمانی کریں کیسے؟ اصل میں قرب تو ہے، معرفت حاصل نہیں، اس کی وجہ سے جو اللہ کی ذات عالی کا جو وقار، جو عظمت دل میں ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں حاصل نہیں۔ اس میں مثال بتاتے تھے، ایک واقعہ سناتے تھے کہ نواب حیدرآباد جو تھے نظام، وہ اپنی رعایا کی خیر خبر لینے کے لیے رات کو نکلا کرتے تھے، تو اب لوگوں کسی رکشہ والے کے پاس بیٹھ جاتے، کسی گھوڑا بگی والے کے پاس، کسی مزدور کے، اس سے پوچھتے بھائی کیا حال چل رہا ہے، کیا خیریت تو ہے یہ۔ چنانچہ وہ نکلے، سادے سے لباس میں نکلے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا بوگی والا جا رہا ہے، اس کو آواز دی بھائی چار مینار جاؤ گے؟ کہ ہاں جاؤ گے، مجھے بٹھا لو۔ بٹھا لیا، بیٹا اور بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حکومت کیسی چل رہی ہے، نظام صاحب خیال رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے صاحب کیا پوچھو، نوابوں کو تو اپنے چونچلوں سے فرصت نہیں، وہ اپنی بیگمات کی مستی سے انہیں فرصت ہو تو ہم رعایا کا خیال کریں، اور یہ وہ ایسا ویسا کرنے لگا۔ اب وہ ہو رہا تھا، اس نے گھوڑے بگی والے نے جیب سے بنڈل نکالا بیڑی کا، اور بیڑی پیو گے بڑے میاں؟ انہوں نے کہا پی لیں گے، تو بیڑی لگا لی منہ میں۔ اس نے کہا ماچس ہے کہ نہیں؟ میرے پاس تو ماچس نہیں ہے۔ تو اس نے وہیں سے وہ پلی نیچے تھی بگی میں، اس میں سے نکالی ایک وہ جو ہے ماچس، اور جیسے ماچس جلائی اس نے تو نواب صاحب کا چہرہ سامنے آیا، تو بے ہوش ہو کر گر گیا کہ وہ یہ نواب صاحب، کیونکہ نواب صاحب تو روز آتے تھے منظر عام پر، سب کو چہرے کی پہچان تھی، اندھیرے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ نواب صاحب ہیں، رات کو کیوں نکلیں گے ایسے عام آدمی۔ تو بے ہوش ہو کے گر گیا ایک دم۔ کہا کہ اب تک قرب تو تھا اسے، پاس ہی بیٹھا تھا، جب تک پہچانتا نہیں تھا نواب صاحب کو تو کہہ رہا تھا نواب صاحب کے چونچ لو یار صاحب، انہیں بیگمات سے فرصت ملے تو کیا ہو، اور یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اور جیسے روشنی پڑی اور چہرہ سامنے آیا، پہچان لیا کہ یہ وہ ہیں نواب صاحب جو مملکت کے مالک ہیں، تو کیا ہوا؟ عظمت و احترام کی وجہ سے کتنا وقار بڑھ گئی ہے۔ یہی حال ہمارا بھی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی معرفت حاصل۔ حضرت مولانا وہ جو تھے ہمارے حضرت مولانا عمر پالن پوری بھی ایسی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بہت سمجھایا کرتے تھے کہ ہمیں مخلوق کی طاقت کی معرفت حاصل ہے، اس لیے اس سے ڈر ہے، خوف ہے، اور اللہ کی طاقت سی پہچان نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کا خوف نہیں، اس کی عظمت نہیں ہے۔ مثال سنایا کرتے تھے کہ بالکل ہمارا حال ایسا ہے کہ وہ خدا نہ کرے کرفیو لگ رہا ہے، دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے، سب دروازہ بند کر کے اپنے بچوں کو لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عورت کا بچہ ہے، وہ بچہ جو ہے اس نے دروازہ بند کیا، اوپر سے کنڈی بند کی، اب سوچا خالی تو ہوں، کپڑے دھونے لگی ہو، کپڑے دھونے مشغول تھی۔ اب بچے کو تو پابندی اچھی نہیں لگتی، مجھے کیوں بند کر دیا؟ وہ تو کسی طرح بہت کوشش کی اس نے، پھر ایک اسٹول کھینچا اور کھینچ کے آہستہ آہستہ بہت ہلکی آواز سے، اماں کو پتہ نہ لگے، چٹخنی کھول دی اس نے، اور کھول کے جو ہے وہ واپس وہاں سے نکلا، آہستہ سے ماں نے دیکھا ہو میرا بچہ تو باہر نکلا، باہر دیکھا تو وہ ملٹری والے مشین گنے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایسے ہی ڈرانے کو، چھوٹا بچہ تھا تو اسے ڈرانے کو اس کی طرف کیا، اس نے سوچا وہ یہ تو میری بندوق ہے جو میلے میں سے لایا تھا میں ابا کے پاس سے، ابا نے دلوائی تھی۔ انہوں نے کہا میری بندوق میری بندوق، اور اس کی بیلٹ پکڑ کے کھینچ رہا ہے بچہ مشین گن کو، اس سے چھین رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے ملٹری والا، اسے تو معلوم ہے کہ معصوم بچہ ہے، اس پر گولی چلانے سے تو رائی۔ اب ماں نے دیکھا میرا بچہ کہاں چلا گیا، اس نے دیکھا کنڈی کھلی ہوئی ہے تو پریشان ہو گئی، وہ تو بالکل گھبرا کے فوراً نکلی، وہ جس تھپکی سے جو ہے وہ کر رہی تھی، کپڑے پیٹ رہی تھی، وہی لے کے آئی، اس نے کہا ادھر آ ادھر، وہ تو جا نہیں سکتی تھی، باہر دیکھتے ہی گولی مار دینے کے احکام تھے، تو اس نے بچے کو ماروں گی ادھر آئے گا نہیں، تو بچہ وہ روتے ہوئے اس تھپکی سے ڈر کے آ گیا، مشین گن کو چھین رہا ہے اور اس کی بیلٹ کھینچ رہا ہے اور تھپکی سے ڈر رہا ہے، کیوں؟ اس معصوم بچے کو مشین گن کی طاقت کی معرفت حاصل نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کتنی طاقتور ہے، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے، تھپکی کا معلوم ہے اسے۔ تو ہمیں مخلوق کی طاقت کی معرفت ہے، مخلوق کی معرفت، حضرت فرماتے تھے مخلوق کی معرفت ہمیں حاصل ہے، اور اس کی حاصل جو ہے کہ مشین گن کی اللہ کی طاقت کا احساس، معرفت نہیں ہے اصل۔ یہ معرفت پیدا ہوگی تو تقویٰ پیدا ہوگا۔ اب پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے، پورے قرآن مجید کو، ہمیں ہوتا ہے بھئی کیوں بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، ہر اس کے بعد
ہر کوئی بھی بات کہہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، ٹیپ کا بند یہاں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، الہکم الہ واحد، جگہ جگہ قرآن مجید نے وہ کیا ہے. اور یہ انسان کو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے. یہ بھی بات ہے، اس کی فطرت، اس کا مزاج یہ بتاتا ہے. کوئی بھی بنی ہوئی چیز اس کا مزاج ایسا بنا ہے. کوئی بھی بنی ہوئی چیز دیکھ کر آدمی کی توجہ فوراً بنانے والے کی طرف جاتی ہے، پہچانتا ہے نہیں کسی بھی چیز کو. کوئی اچھے مکان دیکھا، تعمیر، کون سی کمپنی کا ہے بھائی، پنکھا بہت شاندار ہے، فوراً جائے گا. فون بہت شاندار ہے، کون سی کمپنی کا ہے. کپڑے سیے، کس درزی نے سیے، ایک دم دیکھ کے اچھا سلا ہوا دیکھیں گے بھائی کس نے درزی نے سیے. کوئی کھانا بنا ہوا دیکھیں گے، ذائقہ آیا زیادہ، کس نے بنایا بھائی، کون باورچی تھا. شادی میں بنانے والا فوراً جائے گا نہیں. اچھا یہ آرٹس بنائی، بہت خوبصورت بنائی، کس نے بنائی. یہ کس نے کا سوال جو آتا ہے نا، یہ معرفت کی پیاس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کے اندر، اسے اللہ پہچاننے کے لیے. اور جتنا زیادہ یہ اللہ کی معرفت اس کے دل میں پیدا ہوتی چلی جائے گی، اتنی زیادہ بندگی اس کے لیے آسان، اس کے لیے ذوق اور وجدان کی چیز بن جائے گی، بوجھ کی چیز نہیں بنے گی. وہ تقوی کی کیفیت پیدا ہوگی، متقی بن جائے گا آدمی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پورا قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو وہ پوری آیت میں اتنا لمبا مضمون بیان کرنے کے بعد وہی وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ پوری بات اس لیے کہی تاکہ تم ہمیں پہچان لو کہ ہم تو ہے توجہ کرنے والے بھی ہیں اور ہم رحمان و رحیم بھی ہیں. یہ انسان کی اپنی فطرت ہے، اس سے ہٹ بھی فطری چیز ہوتی ہے نا. اس سے اب کئی دفعہ جو اس کا مزاج ہے، جو فطرت ہے، لوگوں کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے، اس کے خلاف بھی کسی جگہ رہ رہا ہو، کسی تحریک سے متاثر ہو کر، کسی مذہب سے وابستہ ہو کر، لیکن فطرت اسے کھینچتی ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا جب یہ ابھی پچھلے دنوں سلور جوبلی کا پروگرام چل رہا تھا، 50 سال ہوئے تھے، جو 15 اگست پر پروگرام تھا، وہاں پر منیوں نے جین منی مندر میں پروگرام کیا تھا انہوں نے ایک اس کا. تو دارالعلوم دیوبند سے علماء کو بلایا ہوگا، انہوں نے مجھے بھی طلب کیا. وہاں سے مولانا فرید صاحب کا فون آیا کہ جو حضرت کہہ رہے ہیں، حضرت مولانا سالم صاحب کہ آپ چلے جائیں، وہ بہت اس سے بلا رہے ہیں تو اچھی بات ہو جائے گی. ہم لوگ گئے وہاں پر. عجیب اللہ کا کتنا بڑا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ نے کتنا فضل فرما کر ہمیں جو ہے اسلام فطری مذہب میں پیدا کیا. 100% انسانی فطرت سے ہمیں قدر معلوم ہو کیسے اللہ تعالیٰ کریم ہے. یقیناً ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. تو وہاں گئے ہم لوگ. بیٹھنے کا عجیب طریقہ ہوتا ہے وہ بیچارے. جب آدمی کہتے ہیں کہ وہی جو ہے گناہ تو اندر سے نکل جائے تو بس پھر ظاہر کی ضرورت نہیں. یہ کہتے ہیں وہ جینی لوگ کہ جب اندر سے جذبہ ختم ہو گیا تو چاہے کپڑے اتار دے آدمی کچھ نہ. حالانکہ کتنے پھنستے رہتے ہیں، روز واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسلام دین فطرت ہے، دین اعتدال ہے. اسلام نے کہا ہے ظاہر کی بھی ضرورت ہے، باطن کی بھی ضرورت. ظاہری نظام کی حیثیت ہے جسم کی، اور باطن کی حیثیت ہے روح کی، مزاج کی حیثیت ہے روح کی. تو جسم ہوگا نہیں تو روح کیسے ڈلے گی؟ لیکن روح بغیر جسم بے جان ہے. اس لیے کیا ہے کہ ظاہر میں بھی نظام ہو اور باطن میں بھی، دونوں چیزوں کا وہ کیا ہے اسلام نے. تو وہ بیٹھے رہتے ہیں منی بیچارے. اب اس کے بعد جوان لڑکیاں بیٹھتی ہیں، پھر عورتیں بیٹھتی ہیں، پھر مرد بیٹھتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے بیٹھنے کا طریقہ ان کے یہاں پروگرام میں یہی تھا. اب ہم لوگ جانے لگے، نہیں آپ تو چیف گیسٹ ہیں، آپ کو تو ہم لیں گے. وہ باجا واجا لے کر آ گئے، وہ لے کے گئے. تو میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا. میں نے کہا چلو بھائی صدر پر نگاہ نہیں پڑے گی. نہیں آئیے آپ. کلچرل پروگرام ہونے تھے، ایک ڈانس کا پروگرام تھا کہ آپ کو نمبر دینے ہیں، یہ آپ کا حکم بنایا ہے آپ کو. میں نے کہا بھائی دیکھو جو اس فن کو جانتا نہیں ہو تو کیسے نمبر دے گا اس میں؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے ٹانگ کیسے پھر کیا جائے گی، کچھ کرے گی. تو میں نے جان بچائی. تو خیر وہاں پروگرام ہوا اور اس میں اللہ کی تعارف اور اسی پر بات کی میں نے. صرف اللہ سے ایک اللہ کو پوجیں گے، وہ تھا اتفاق و اتحاد پر، پریم بھاؤ پر، اس پر تھا. میں نے کہا محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک الگ الگ خداؤں کو پوجتے رہیں گے تو الگ الگ رہیں گے. ایک کو پوج لیں گے سب ایک ہو جائیں گے. یہی ہے قاعدہ محبت کا، اتفاق کا. اس پر تو کہنے لگے وہ منی جی آخر میں جو بڑے تھے وہ کہنے لگے قرآن دیجیے مجھے. تو خیر ہم لوگوں نے کس طرح کر کے ان کو قرآن مجید پہنچایا. اس کے بعد ایک اور پروگرام میں ملے تو حالانکہ جینیوں کے ہاں خدا کا تصور نہیں ہے، اس لیے اس کو مذہب نہیں مانا، اس کو عزم مانا. بہت کہ انسان ترقی کرتے کرتے خدا بن جاتا ہے. یعنی ان کے یہاں اللہ کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ کی معرفت تو بعد کی بات ہے،
لیکن وہ بندہ بھی پہلی ملاقات میں کہنے لگا مجھے بہت ہی اچھا لگا قرآن مولانا جی، آپ نے بہت احسان کیا میرے ساتھ، بہت دھنیہ واد، بہت دھنیہ واد۔ اس میں وہ بات دل کو بہت ہی لگتی ہے کہ میں ہی ہوں سارے سنسار کا مالک، میری پوجا کرو، میں یہ کرنے والا ہوں۔ جو اوپر والا مالک یہ تعارف کراتا ہے تو بس آتما جھوم جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معرفت انسان کے اندر کی پیاس ہے، اللہ کو پہچاننا اور کسی ایسی ذات کے آگے جھکنا اور اس کی بندگی کرنا جو خواب و خیال میں نہ آتی ہو، یہ ہے اللہ۔ اس اندر کی پیاس کی تسکین کا انتظام ہے قرآن مجید، اور تقوی کا اس سلیبس ہے تو دارین کی فلاح، عزت اور کامرانی کا انحصار ہے اس پر۔ ساری عظمتیں قربان قرآن کی عظمت پر، ساری عزتیں قربان، سارے اکرام قربان قرآن مجید کی عظمت پر۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اتنی بڑی نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن کو کے ساتھ جو عظمت کا حق ہے، احترام کا حق ہے، اکرام کا حق ہے، وہ عظمت و احترام ہمارے اندر پیدا ہو تاکہ ہم عظمت قرآن کا دوسرے لوگوں کو بھی احساس دلا سکیں۔ افسوس یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ صحیح قرآن کا جو مقام ہے، جو قرآن کا وقار ہے، وہ ہم نے ہی نہیں سمجھا تو ہم دوسرے کو کیا سمجھا سکتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں جو دل میں اتری ہوئی بات ہوتی ہے وہ آدمی دوسرے تک پہنچا پاتا ہے۔ تو ہمارے دل میں ہی قرآن کی عظمت اور قرآن کا احترام نہیں، بلکہ وہ صورت کہ قرآن کو پس پوچھ ڈال رکھا ہے، قرآن کی بے اکرامی اور استغفاف احانت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس گناہ نے جو ان سے معاف فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی عظمت و عزت اور قدر و منزلت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔